السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جمعیت کے تعلق سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ کوئی ایک شخص جمعیت علماء ہند کا تاحیات صدر نہیں بنے گا۔ جمعیت علماء ہند کی مرکزی مجلس منتظمہ کے 2 روزہ اجلاس 4 اور 5 جولائی کو جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی کے زیر صدارت نئی دہلی میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ اس اجلاس میں سب سے بڑی تبدیلی یہ کی جائے گی کہ اب روایت کے مطابق کوئی ایک شخص تاحیات صدر کے عہدے پر فائز نہیں رہ پائے گا۔ کسی ایک شخص کو صرف 2 مدت کار تک کا ہی موقع دیا جائے گا۔ مانا جا رہا ہے کہ یہ تجویز اجلاس میں پیش کی جائے گی اور اس کے منظور ہونے کا قوی امکان بھی ہے۔ جمعیت علماء ہند کو 100 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اور اس دوران کئی اہم شخصیات اس تنظیم کی صدارت کر چکی ہے۔ موجودہ صدر مولانا محمود اسعد مدنی کی قیادت میں تنظیم احیاء اور نوجوان طبقے کی تربیت پر خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ مولانا مدنی کی قیادت میں جمعیت علماء ہند سے وابستہ نوجوانوں کے اندر قیادت کے جذبے کو فروغ دینے پر لگاتار کام ہو رہا ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں متعدد تربیتی پروگراموں کے ذریعے 30,000 سے زائد نوجوانوں کو تربیت دی جا چکی ہے اور قیادت کی سطح پر 3,000 سے زائد افراد کو تیار کیا گیا۔ اب جمعیت علماء ہند تنظیم کو مزید ترقی دینے کے لیے ایک نئی تجویز پیش کر رہی ہے کہ جمعیت کے کلیدی عہدوں پر کوئی بھی شخص لگاتار 2 ٹرموں سے زائد نہ رہ سکے۔ اگر یہ تجویز منظور ہو جاتی ہے تو یہ جمعیت علماء ہند کی 100 سالہ تاریخ میں سب سے بڑا انقلابی قدم ہوگا۔ جمعیت کی روایت رہی ہے کہ اس کے کلیدی عہدوں پر فائز بڑے علماء عام طور پر تاحیات اس عہدے پر باقی رہتے ہیں، جس سے جہاں کچھ فائدے ہوتے ہیں وہیں دوسری طرف جماعت میں جمود پیدا ہو جاتا ہے۔ جمعیت علماء ہند نے ماضی میں ملت اسلامیہ ہند کے لیے جو کردار ادا کیا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں، لیکن موجودہ وقت میں متعدد حلقوں سے یہ سوال اٹھتا رہا ہے کہ جمعیت عوامی تنظیم نہیں بلکہ کچھ خاص علماء اور ان کے گھرانے کی تنظیم بن کر رہ گئی ہے۔ حالانکہ جمعیت کے ممبروں کی تعداد کو دیکھ کر ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن عام تاثر سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ جمعیت علماء ہند میں ابھرتی قیادت کو مزید مستحکم بنایا جائے۔ اس اجلاس میں دیگر اہم موضوعات بھی زیر بحث آئیں گے، جن میں دینی مدارس اور اوقاف کے تحفظ، اسلام فوبیا، موب لنچنگ کے خلاف جد و جہد اور یکساں سول کوڈ کے خلاف اقدامات شامل ہیں۔ اجلاس کے دوران یہ توقع کی جا رہی ہے کہ جمعیت علماء ہند کے ارکان ان تمام موضوعات پر تفصیلی بحث و مباحثہ کریں گے اور ان کے حل کے لیے مؤثر حکمت عملی تیار کریں گے۔ ناظرین، یہ جمعیت کا پیغام تھا۔ ناظرین، آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔